اور یہ جو درد ہے آہستہ 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 یہ جو کندھوں کی طرف جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہوگا وہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں ہوگا. سب سے زیادہ ہو رہا ہو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ گاڑی سے اتر جائیں. یہاں پر آپ نے دونوں ہینڈز جو ہیں ایسے ایسے کر کے آپ نے رکھ لینے ہیں. ایسے رکھ کر آپ نے سانس کو اندر لے کے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناک کے جو السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر سیف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیٹھ کر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا، آج میں کھڑا کیوں ہوں. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والی ہے. تو اس لیے میں آج کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوں. کچھ دیر پہلے ایک پیشنٹ آیا، ہارٹ کا پیشنٹ تھا. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میرے ذہن سے ایک سوال اٹھا کہ کیوں نہ میں اپنے جو میرے ویورز ہیں میں ان کو بھی تھوڑا سا اس کے معاملے میں گائیڈ کر دوں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا فیل ہوتا ہے، آپ کس طرح سے ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کر سکتے ہو. جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو نوٹ فرما لیجئے، اس ویڈیو کلپ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیجئے. اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا. اور آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں وہ سوال بھی ضرور کر لیجئے گا. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. جب آپ کے ساتھ آپ کے چیسٹ پہ درد محسوس ہو رہا ہو، آپ درد محسوس کر رہے ہوں، آپ کو لگے کہ آپ کے چیسٹ پہ درد ہو رہا ہے اور یہ جو درد ہے آہستہ 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 یہ جو کندھوں کی طرف جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہوگا وہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں ہوگا. سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. آپ کا جو ہاتھ ہے ایسے ہوگا جیسے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سن ہو گیا ہے، یا تو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں شدید قسم کا پین محسوس ہوگا اور آپ کے یہ سارے درد محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا کہ میری چیسٹ اور یہ جو ایریا ہے سارا درد سے بھر گیا ہے. جب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو تو ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ساتھ میں سویٹنگ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ آپ کو پسینہ آ سکتا ہے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ ابھی آپ مطلب کپڑے آپ پہنیں گے تو ایسا لگا جیسے سارے کپڑے جو ہے نا آپ کے بھیگ کے ہیں. اتنی زیادہ آپ کو سویٹنگ ہو سکتی ہے. ساتھ میں یہ سارے جو کنڈیشن ہے یہ بھی ہوگی. تو اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے جب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، تو آپ نے اس پر قابو کس طرح سے پانا ہے تو ذرا نوٹ فرما لیجئے گا. جب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ گاڑی سے اتر جائیں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کو چھوڑ دیں، فوراً ہی کام کو چھوڑ دیں، نہ کہ اپنی صحت کے ساتھ زبردستی کریں. اور اگر آپ گھر میں ہیں تو تب بھی آپ اپنا جو ہے گھر میں جو کام بیٹھے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. ڈرائیو کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. کام کر رہے ہیں تب بھی آپ نے آرام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. اپنے ذہن کو جو ہے مکمل قابو میں رکھتے ہوئے، اپنی طبیعت کو، اپنی صحت کو تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے یہاں پر آپ نے دونوں ہینڈز جو ہیں ایسے ایسے کر کے آپ نے رکھ لینے ہیں. ایسے رکھ کر آپ نے آہستہ سے نیچے بیٹھنا ہے، تیزی کے ساتھ نیچے نہیں بیٹھنا. یاد رکھیے گا جب آپ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی نیچے بیٹھیں گے یا تیزی کے ساتھ آپ کوئی موومنٹس کریں گے تو آپ کو جو تکلیف ہے وہ زیادہ محسوس ہوگی. آپ نے آرام کے ساتھ ایسے بیٹھ جانا ہے. کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، بیٹھ کے آپ نے سانس کو اندر لے کے جانا ہے. اور جب آپ سانس کو اندر لے کر جائیں گے تو آپ نے ایک ببر سی آواز نکالنی ہے. کس طرح سے، ایسے کر کے دیکھیے گا. ایسے سانس کو اندر لیا،
ایسے کر کے آپ نے آواز جو ہے اپنے نتنوں کے ذریعے آپ نے ایسے کر کے ساؤنڈ پیدا کرنی ہے. جب اس طرح سے آپ ساؤنڈ پیدا کریں گے تو اس ساؤنڈ کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہوگا اس کو سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناک کا جو پردہ ہے، ناک کی دونوں سائڈ پہ ایک ایڈنائڈ گلینڈ پیدا کر رکھا ہے. آپ کی دونوں سائڈ پہ ایڈنائڈ گلینڈ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جب آپ اس طرح سے آواز نکالیں گے آپ کا جو پردہ ہے وہ وائبریٹ کرے گا. جب آپ کا پردہ وائبریٹ کرے گا تو اس وائبریشن کے نتیجے میں، اس وائبریٹنگ کے نتیجے میں جو ایڈنائڈ گلینڈ ہیں وہ آپ کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ پیدا کریں گے. جب آپ اس طرح سے وائبریٹ کریں گے، گر کر کے وائبریٹ کریں گے، تو ایڈنائڈ جو گلینڈ ہیں وہ آپ کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ پیدا کریں گے آپ کے بلڈ میں. جب آپ کے بلڈ میں نائٹرک آکسائڈ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا کہ آکسیجن کی جو مقدار ہے آپ کے بلڈ میں زیادہ ہو جائے گی. تو اس سے اگر آپ کے دل میں کوئی کلاٹ آ گیا ہے تب، یا آپ کے برین میں کوئی کلاٹ آ گیا ہے تب، باڈی کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی کلاٹ پیدا ہو چکا ہے تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا. جب وہ ڈیزالو ہو جائے گا تو آپ جو ہے، آپ کا جو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، آپ کا جو ہارٹ اٹیک ہے وہ رک جائے گا اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر آپ کے کسی دوست کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح سے فوراً سے ایڈوائز کر کے تو اس کی لائف کو بھی بچا سکتے ہیں. یہ تھا ایک چھوٹا سا میسج. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. ایک بات اور میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں، جب ایسا کریں، اگر آپ کے ایکسیس میں ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے ڈسپرین ٹیبلٹ آپ کی ایکسیس میں آج کل موسٹلی کسی بھی سٹور سے مل جاتی ہے اور آج کل لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، تو فوراً ایک گولی ڈسپرین کی بھی ساتھ میں کھلا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو خون ہے وہ مزید پتلا ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اپنا اور اپنے بچوں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.